بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سے میٹھے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ آپ افطار پارٹیز میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ عید کے لیے بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ بڑے ہی مزے کا یہ میٹھا ہے اور بہت ہی جلدی یہ میٹھی ڈش بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ بہت ہی کم خرچ میں یہ مزیدار سا میٹھا بنتا ہے، اس کے لیے بادام پستوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور یہ مزیدار سا میٹھا بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ تو چلیں جی اس ریسیپی کو شروع کرتے ہیں۔ اس مزیدار سے میٹھے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے 1 کپ جو میئرمنٹ والا ہوتا ہے چینی کا لیا ہے اور پین کے نیچے میں نے فلیم کو آن کر دیا ہے۔ چینی کو ہم نے کیرملائز کرنا ہے، جیسے ہی اس کے دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے، یہ دیکھیں جب اس فارم میں آ جائے گی تو 1 چمچ اس میں نے بٹر کا ایڈ کر دیا ہے۔ بٹر کو اس میں لازمی ایڈ کرنا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ چینی جمے گی نہیں۔ اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ اس میں فریش دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ چینی اس فارم میں آ جائے تو فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کے بعد میں اس میں آدھا کپ کے قریب فریش کریم کا ایڈ کروں گی۔ فریش کریم آپ کسی بھی برانڈ کی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اس کیرملائز چینی میں ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے۔ کریم ڈالنے سے پہلے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں کریم کی مکسنگ کرنی ہے، اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کی مکسنگ ہونے کے بعد دیکھیں یہ اس فارم میں ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ ایک زبردستی سوس بن چکی ہے جو کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بالکل بھی نہیں جمے گی، اسی لیے اس میں بٹر کا یا بلائی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ چینی جمے نہ۔ اگر ہم اس میں بلائی کا یا بٹر کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد چینی جم جائے گی۔ دوسری طرف میں نے یہاں پہ فریش پیکٹ کی کریم لی ہے، یہ میرے پاس تقریباً 300 ml کے قریب ہے۔ ایک پیکٹ میں تقریباً 200 ml کریم ہوتی ہے اور یہ تقریباً 1.5 پیکٹ کے قریب میرے پاس کریم ہے۔ اب میں الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لوں گی، آپ چاہیں تو ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بھی اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس میں شامل کروں گی جو کیرمل سوس تیار کر کے رکھا تھا، اس میں سے ہاف تقریباً میں اس میں شامل کر دوں گی، اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے بیٹ کر لوں گی۔ ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بھی اگر آپ بیٹ کریں تو اب دھیان رکھیں کہ یہ اس طرح کی فومی ہونی چاہیے، بہت ہی جلدی ہو جاتی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بس جی یہ کریم ہماری ہو چکی ہے تیار، اس کو رکھ دیں گے سائڈ پہ۔ اب میں ایک سرونگ ٹرے لوں گی اور اس میں یہ فروٹ کیک ایڈ کروں گی۔ فروٹ کیک کو سیٹ کرنے کے بعد اب میں جو کیرمل سوس تیار کر کے رکھا تھا اس کو اس کے اوپر لگاؤں گی اور اس کے بعد جو ہم نے کریم تیار کر کے رکھی تھی اس کی لیئر لگا دیں گے۔ اگر آپ کیک کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس ریسیپی میں بریڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیک سے یہ ریسیپی زیادہ مزے کی بنتی ہے، اس لیے کیک ہی استعمال کیجیے گا۔ کریم کی لیئر لگانے کے بعد دوبارہ سے کیک کی لیئر لگائیں گے، پھر سے کیرمل سوس اور اس کے اوپر پھر سے کریم کی لیئر لگا دیں گے۔ کریم کے اوپر پھر میں ڈیکوریشن کے لیے تھوڑا سا ڈالا ہے کیرمل سوس اور اس کے بعد اسٹک کی مدد سے اس کی تھوڑی سی ڈیزائننگ بنا دی ہے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور کھانے میں بھی مزے کا لگے۔ اب میں اس کے سائڈوں پہ ڈال دوں گی ناریل کا برادہ، اگر آپ کے پاس فروٹ کیک ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی اس کو گارنش کر سکتے ہیں۔ 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھیں اور اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیں۔ 20 منٹ کے بعد دیکھیں یہ میٹھا ہمارا اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اچھے طریقے سے سیٹ بھی ہو چکا ہے اور ہماری یہ مزیدار سی ریسیپی ہو چکی ہے تیار۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔